اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ رعد، جس کا ترجمہ ہم کور کریں گے۔ الف لام میم را، الف لام میم را حروف مقطعات ہیں جن کے کوئی معنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب کا سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر وہ رب عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے، اور اسی رب نے سورج اور چاند کو ایک دوسرے کی ماتحتی میں آگے پیچھے لگا رکھا ہے، اور ہر ایک میعاد معین پر گشت کرتا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو۔ اور وہی رب ہے جس نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اسی اللہ نے ہر قسم کے پھلوں کو جوڑے جوڑے بنا کر پھیلا دیا۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخدار، اور بعض ایسے بھی ہیں جو بے شاخ ہیں۔ سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ہر ایک کو ایک پر برتری دیتے ہیں، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور تجھے کیوں تعجب ہوتا ہے اے نبی کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہوں گے، جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے اور ہادی ہیں۔ اور مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹوں کا گھڑنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے کے مطابق برابر رہتا ہے۔ اور ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند اور بالا۔ اور تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب کا سب اللہ پر یکساں برابر ہے۔ اور اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اور کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہوتا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے ہی، اور وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اور اللہ تو بہت سخت قوت والا ہے۔ اسی اللہ کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ پر پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب کے سب گمراہی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام حمد بیان کرتے ہیں۔ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ کیا تم پھر بھی ان کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا اور زبردست غلبے والا ہے۔
اور اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہا نکالے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہوا، یعنی کہ زیور یا ساز و سامان اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی وجہ آوری کی، ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اور کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ جو اندھا ہو، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، اور جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ بھی کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹال دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہی عاقبت کا بہترین گھر ہے۔ اور ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر اور برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر سی پونجی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جس سے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنا دیجیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لانے والے تھے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، تا وقت کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کو مذاق اڑایا گیا تھا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دے رکھی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا گیا۔ بس دیکھو تو صحیح کہ میرا عذاب کیسا رہا۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں، اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اور اس جنت کے صرف جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کا دوزخ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں،
اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہوتے ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت پڑھت بہت پہلے ہو چکی ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، ہر چیز لوح محفوظ میں اس اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ کو تو صرف پہنچا دینا ہی ہے اور سارا حساب تو ہمارے پاس ہی ہے۔ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، اور وہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں سب کا سب ہے، اور کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی جزا کس کے لیے ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ اے رسول، آپ جواب دے دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے۔ وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہی اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔